أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مصائب سے، ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر عزت، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہماری قبر جنت کے کیاریوں میں سے، باغیچوں میں سے ایک کیاری، ایک باغیچہ رب بنا دے، اور جب قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں رب کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ کے غضب سے بچ جائیں، نبی علیہ السلام ہمارے خلاف وکیل بن کر نہ ٹھہریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دہکائی ہوئی آگ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں بیان کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پہلی چیز رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی وحشت، اللہ کا رعب اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ اگر انسان کے دل میں، ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی عمل صالح کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے، اور اسی طریقے سے ہم اپنے والدین کا بھی حقوق ادا کریں گے، اور والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے جو حقوق ہیں ان کی تعلیم، تربیت اور شریعت کے راہ پہ لگانے کی کوشش کی، والدین بھی اپنے حق کو اولاد کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ایک دوست کا حق ادا کرے گا، ایک پڑوسی کا حق ادا کرے گا، ایک استاد شاگرد کا، ایک شاگرد استاد کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ جہاں پر قانون کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے دنیا کے اندر، گھر کے ایک کمرے میں شوہر جو اپنے بیوی کو حقوق ادا کرے گا اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گی۔ اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو دنیا کے اندر امن و سکون ہے، آخرت میں جنت بڑی کامیابی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انبیاء اور رسول کا آنے کا مقصد جو شریعت نے بیان کی، لوگوں کے دلوں میں رب کا خوف پیدا ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، کلمہ توحید کا مقصد لوگوں کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، نماز کا مقصد لوگوں کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، حج کا مقصد لوگوں کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو 1.5 مہینے تک ہم برابر اسی منبر سے سنتے ہوں گے کہ روزے کا پہلا مقصد، بڑا مقصد ایک ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی پیدا کر لو اپنے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کتنے ایسے بھائی لوگ ہیں یہاں پر موجود کہ ان کی زندگی میں 25 سال تو رمضان کا مہینہ ان کو ملا ہو، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کسی کو 10 رمضان ملے ہوں گے، کسی نے 5 سال روزے رکھے ہوں گے، کسی نے 2 سال، کسی نے 1 سال۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم نے مقصد رمضان حاصل کر لیا، یعنی تقوی؟ اب کوئی آپ میں سے بول سکتا ہے کہ ہم کو تقوی حاصل ہو گیا، جو رمضان کے روزے کا مقصد ہے، حج کا مقصد ہے، نماز کا مقصد ہے، کلمے کا مقصد ہے، جمعہ کا مقصد ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لعلکم تتقون،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب وہ تقوی کی تشریح کرتے ہیں 3 لفظ میں۔ اب ان لفظوں کو ہم سنیں اور اس کو آئینہ بنائیں اور پھر دیکھیں کیا یہ تینوں صفات ہمارے اندر ہے۔ اگر ہے تو سمجھ لو نماز کا مقصد حاصل ہو گیا، کلمے کا مقصد حاصل ہو گیا، روزے کا مقصد حاصل ہو گیا، صدقہ خیرات کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اگر نہیں ہوا، یہ اوصاف نہیں ہے، تو فیصلہ کر لو یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود ان کا جو مقصد تھا تقویٰ، اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دیا ہے، کتنے بھائی لوگ ہو گئے چلے گئے، یہاں کی زندگی کتنے سال، 60 70 سال 100 سال، لیکن جب قبر میں ڈالا جائے گا تو کتنے سال کی زندگی ہوگی کسی کو پتہ ہے۔ 1 سال کے بعد قیامت آئے گی، 100 سال کے بعد آئے گی، 1000 سال کے بعد آئے گی۔ جو لمبی زندگی ہم نے اس کی کیا تیار، اور پھر اس کے بعد کبھی ختم نہ ہونے والی جو زندگی ہے ہم نے اس کے لیے کیا۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر نفس سے، ہر شخص سے یہ دیکھے لغد، کل کے دن کے لیے اس نے کیا بھیج رکھا ہے۔ لغد واتقوا اللہ، دوبارہ کر اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کر رہے ہو رب العالمین کو اس کی خبر ہے۔ قیامت میں کل کہا، ایک انسان کی قیامت جب مر گیا اس کی قیامت آتی، یعنی یہ موت اتنی نزدیک ہے کہ ہم بول سکتے کتنے لوگ تھے، کتنے چلے گئے، یہ سال میں، یہ مہینے میں، یہ ہفتے میں کتنے لوگ چلے جائیں گے۔ رب نے کہا تم میں سے ہر شخص دیکھے کیا بھیج رکھا ہے، اور پھر آگے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا تو رب نے ان سے ان کو بھلا دیا۔ اور رب کو بھولتا کون ہے؟ جو فاسق فاجر ہوتا ہے وہ بھولتا ہے، مومن کبھی بھولتا نہیں۔ رب کو بھلانے کا مقصد کیا ہے؟ رب نے تقویٰ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے جو شریعت، جو اصول، جو دستور، جو قانون دیا تھا، اس قانون کو ہم نے یاد رکھ کر اس پہ چلتے ہوئے اس پر چلنے کی کوشش کیے یا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو گویا رب کو ہم نے بھلا دیا۔ رب کو بھلا دیا تو رب نے ہمارے دل دماغ سے یہ بات نکال دی کل کے دن مرنا ہے، تمہارے لیے کیا چیز کام آنے والی۔ اب ہم کہتے ہیں بس دنیا مرنے کے بعد کون دیکھا پیر اوپر کی نیچے، یہ رب کی مار ہے، رب کی لعنت ہے، رب کی دھکار ہے۔ اگر یہ سوچ پیدا ہو گئی تو خیر ہم دنیا اور آخرت کی سدھار چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں معاشرہ سدھرے، تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی پہلی علامت بتاتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، رب کی اطاعت کیا جائے، رب کی فرما برداری کیا جائے، رب کے بولے جیسا زندگی گزارا جائے، فلا یعصى، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کیا جائے۔ یہ پہلی علامت ہے تقوی، ان یطاع فلا یعصى، اس کے بولے جیسے زندگی گزارا جائے اور اس کے فرمان کی نافرمانی نہ کیا جائے، پہلی علامت۔ دوسری علامت ان یذکر فلا ینسى، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھولا نہ جائے۔
مؤذن بلا رہا ہے، ہم گھوڑے ہاتھی بیچ کر سو رہے ہیں رب کو۔ اگر کبھی کیا مطلب ہے رب کو یاد رکھا جائے اور بھولا نہ جائے؟ اگر ہم بازار میں بیٹھ کر یا کسی جگہ پر رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، مکاری غداری دغا بازی دھوکے بازی کر رہے ہیں، عیاری زناکاری کر رہے ہیں، کوئی مسلمان بھائی پہنچ کر کہہ دے اللہ نے اس سے روکا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کی یہ سزا بیان کی ہے، ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ انسان اس کام کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ ہے تقویٰ کی دوسری علامت، ان یذکر فلا ینسیٰ، یاد رکھا جائے اس کو بھولا، کبھی بھول جائے، جب یاد کرایا جائے تو فوراً اس چیز سے رک جائے۔ یہ تقویٰ کی دوسری علامت۔ تیسری علامت ان یذکر فلا یکفر، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کیا جائے۔ اگر ہم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، رب جب دے رہا ہے نعمتیں اس کا شکر ادا کرو، اللہ اور دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا دنیا میں بھی تمہارے اوپر اللہ کی مار ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کا غضب ہوگا، سخت عذاب دوزخ کا انتظار کرتا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر دنیا کے پیمانے میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، آسمان سے ہو یا زمین سے، سمندر سے ہو یا کہ ہواؤں کے ذریعے سے، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے رب کا قرآن میرا سورہ روم بما کسبت ایدی الناس، اگر سیلاب آتا ہے، اگر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، موجیں اٹھتی ہے، سونامی آتا ہے، یا کہ زمین پر زلزلہ آتا ہے، آفات بلیات آتی ہیں، دوسرے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہیں، رب جواب دیتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے، تیرے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم رب سے بغاوت کرتے ہیں، ہم رب کے وصولوں سے سرکشی کرتے ہیں، تو اس کا اثر صرف اللہ کی قسم ہمارے اوپر نہیں ہوتا، سمندر میں رہنے والے جانوروں پر بھی پڑتا ہے، خشکی میں ریگنے والے جانوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، انسانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے بما کسبت ایدی الناس۔ خود قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، جو فساد برپا ہوا، جو بگاڑ پیدا ہوا، جو امن و سکون ختم ہوا سمندر کا یا کہ خشکی کا یا کہ ہواؤں کا، بما کسبت ایدی الناس، تم نے رب کے اصول کو توڑا ہے، تم نے نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فساد اور بگاڑ پیدا۔ اور یہ کیوں کرتا ہے اس کا مقصد بھی رب نے بیان کیا، ما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی، تمہارے بعض گناہوں کی وجہ سے، اور کیوں بعض گناہ کی سزا اس شکل میں دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم پھر رب کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، اپنے دل میں رب کا خوف، خشیت، رعب، دبدبہ پیدا ہو، نافرمانی سے باز آ جاؤ، تاکہ آئندہ یہ عذاب تمہارے اوپر نہ آئے۔ دوستو تو یہ تین اصول بتایا، ان یطاع
فلا یعصى، اطاعت کیا جائے نافرمانی نہ کیا جائے، ان یذکر فلا ینسى، یاد رکھا جائے رب کو ہمیشہ بھولا نہ جائے، ان یذکر فلا یکفر، اس کا شکر ادا کیا جائے اس کی ناشکری نہ کیا جائے۔ شکر ادا کرنے کے 3 قسمیں ہیں، شکر ادا کرنے زبان سے، دل سے، عمل سے، یہ